بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 82 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الضابط للتواتر سے لے کر تعدد الوسائط فی التواتر تک۔ آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو کرا دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، ضابط تواتر کی وضاحت کی جائے گی کہ تواتر کے اندر تعداد مخبرین کتنی ہو جو سبب یقین بنے۔ نمبر 2، عوامل موضوعیہ کی وضاحت کی جائے گی، کسے کہتے ہیں اور ان کی اقسام کتنی ہیں۔ نمبر 3، عوامل ذاتیہ کی وضاحت کی جائے گی، کسے کہتے ہیں اور ان کے اقسام کو بھی بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں الضابط للتواتر، قاعدہ قانون تواتر کا۔ یہ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ چونکہ گزشتہ میں جب تواتر کے اقسام و تعریف بیان ہو گئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخبرین کی تعداد خاص فلاں مقدار تک ہونی چاہیے تب یہ سبب یقین بنے گا، یعنی وہ مخصوص تعداد حصول یقین کا سبب ہے یا نہیں؟ ایسا کوئی قاعدہ ہے، قانون ہے، معیار و میزان ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وَالضَّابِطُ فِي التَّوَاتُرِ الْكَثْرَةُ الْعَدَدِيَّةُ۔ قاعدہ قانون تواتر کے اندر کیا ہے؟ تعداد و عدد مخبرین کا زیادہ ہونا، یعنی مخبرین کا تعداد اتنی زیادہ ہو کہ محال ہو ان کا کذب پر جمع ہونا۔ ولیکن لا یوجد تحدید دقیق لدرجۃ هذه الکثرت۔ اب یہ کثرت عددیہ تو ہونی چاہیے۔ شہید صدر فرماتے ہیں کہ کوئی تعریف اور تعین دقیق موجود نہیں ہے اس کثرت کی تعداد کے لیے، یعنی مثلا کہ 100 افراد ہونے چاہیے یا 1000 یا لاکھ یا 50,000 یا 200 یا 100 یا 50 یا 20 یا یہ کتنے، یہ کوئی معین نہیں۔ التی وہ کثرت یحصل بسببها الیقین بالقضیۃ المتواترۃ، وہ کثرت جس کی وجہ سے قضیہ متواترہ، یعنی اس قضیے کے بارے میں جس کے بارے میں تواتر حاصل ہو رہا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے اس کثرت کے ذریعے۔ جس طریقے سے واقع غدیر کے بارے میں تواتر ہے، تواتر حصول یقین ہے کہ واقع غدیر موجود ہے اور علی علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت بلا فصل کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا، چونکہ ذالک یعنی حصول یقین کثرت سے یہ انجام پاتا ہے، متاثر ہوتا ہے، یا اس کا سبب جو بنتا ہے حصول یقین کا وہ اسباب موضوعی مختلفہ ہیں یا عوامل اسباب ذاتی مختلفہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دو جن کی درج ذیل میں وضاحت آ رہی ہے۔ اما العوامل الموضوعیت، جتنے رہی عوامل موضوع کی، یعنی دو قسم کے عوامل و اسباب ہیں جن کی بنا پر کسی بھی شخص کو یا عام اشخاص کو یا اکثریت کو یقین حاصل ہوتا ہے۔ عمل عوامل موضوعیہ، یہاں پہ بیان ہوا عوامل موضوعیہ، ٹھیک ہے، جو کہ مختلف قسم کے عوامل موضوعیہ، یعنی حصول یقین کے ایسے اسباب کو کہا جاتا ہے جو کسی معین شخص کے ساتھ مخصوص نہ ہو، کسی فرد معین کے ساتھ جن کا تعلق نہ ہو، بلکہ جس شخص کو بھی یہ عوامل حاصل ہوں گے تو جلدی سے یا دیر سے اس کو یقین حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک، ان کے مقابلے میں پھر عوامل ذاتیہ ہیں۔ عوامل ذاتیہ کیا ہے؟ عوامل ذاتیہ
ان اسباب کو جو بعض افراد کے ساتھ مخصوص ہوں، عمومی نہ ہوں. یعنی بعض افراد کے ساتھ یہ اسباب آ جائیں تو ان کو یقین حاصل ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ اسباب تمام افراد کے پاس آئیں تو ان کو یقین حاصل ہوتا ہے، یہ نہیں ہے. لہذا یہ پہلی جو قسم ہے موضوعیہ وہ عمومی ہے، وہ یہ دوسری ذاتیہ جو ہے خصوصی، یعنی ذات انسان کے ساتھ جس کا تعلق ہے، طبیعت انسان کے ساتھ جس کا تعلق ہے، روش و منش انسان کے ساتھ جس کا تعلق ہے. عمل عوامل موضوعیہ، تو عوامل موضوعیہ کچھ یعنی تعداد ان کی ہے جہاں جو ادھر کچھ نمونے بیان کیے گئے ہیں، غالباً یہاں پہ 5 تعداد ہے. فمینا ان میں سے پہلا ایک نوعیت و شہود من حیث الوثاقت و نباہت. شہود کی نوعیت، شہود یعنی مخبرین جنہوں نے خبر کو دیکھا ہے یا خبر کو سنا ہے اور آپ تک یا دیگر افراد تک وہ بیان کر رہے ہیں. ان کی نوعیت کس لحاظ سے نوعیت کا بیان کہ وہ شہود موثق ہوں، قابل اعتماد بھروسہ ہوں اور متوجہ ہوں. ایسا نہ کہ یعنی عدم التفات کی وجہ سے وہ بدیہات کو بھی درک نہ کر سکیں، بدیہات کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکیں، چونکہ بدیہات میں بھی جو اصل اولیہ انتباہ ہے. تمام چیزیں ہوں لیکن انتباہ نہ ہو تو بدی بھی حاصل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لہذا شہود کے اندر وثاقت اور انتباہ، توجہ کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک، یعنی التفات رکھتے ہوں اس طرح سے کہ ان کے بارے میں عمدن جھوٹ اور غفلت کا احتمال بہت ضعیف درجے کا ہو. تو جس قضیے کے بارے میں، جس خبر کے بارے میں یہ ایسے افراد بتائیں گے تو جلدی سے ان کی بات سے، ان کے بتانے سے سننے والوں کو، سامعین کو یقین حاصل ہو جائے گا. نمبر 2 ومنہا تباعد مسالکہم و تباین ظروفہم. دونوں ہم کی جو ضمیریں ہیں دونوں شہود کی جانب جا رہی ہیں. ظروف سے مراد زمان و مکان ہے. تباین یعنی جداگانہ، تباعد اور تباین ایک ہی چیز ہے. یعنی جتنے بھی شہود ہیں کسی واقعے کے بارے میں، مثلا واقع غدیر کے بارے میں، آپ اسی کو لے لیں تو یعنی مختلف زمانوں میں، مختلف مقاموں میں شہود نے گواہی دی ہو. ٹھیک، اور مختلف مسلکوں نے، یعنی مسلمانوں کے اندر جتنے مسلم فرقے پائے جاتے ہیں، مسالک پائے جاتے ہیں، ان کا جداگانہ ہونا، یہ متحد ہونا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر ایک مسلک کے فرق اہل تشیع ہیں، سنی ہیں، وغیرہ ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ایک جھوٹ پہ اتفاق کیا ہو. لیکن جب زمانہ چینج ہے، صدی تبدیل ہے تو اور مسلک چینج ہے تو ان کا ایک ہی بات پر جھوٹ کے معاملے اتفاق کرنا محال ہے، ممکن نہیں ہے. چونکہ بقدر ما یشتد التباعد وتباین یصبح احتمال اشتراک جميعا في كون هذا الاخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية اليه بالنسبة الى جميع اولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف ابعد بحساب الاحتمالات. چونکہ اس مقدار سے کہ جتنی تباعد یعنی ان کے درمیان میں مسلکی اور ظروفی یعنی زمانی و مکانی دوری ہوگی، اسی مقدار سے یہ ان کا تمام کا اس مخصوص معین خبر کے بارے میں کہ یہ خبر کے اندر جھوٹ کا انگیزہ پایا جاتا ہے اور اس جھوٹ پر وہ اتفاق رکھتے ہوں، یہ کم ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک، ان مخبرین کی بنسبت جو اس خبر کے بارے جن کے درمیان میں یہ خبر پائی جاتی، جن کے درمیان میں یہ زمانی و مکانی اختلاف پایا جاتا ہے، اب ادب حساب احتمال، حساب احتمال کے لحاظ سے یہ بعید پایا جائے گا کہ وہ جھوٹ کے بارے میں کوئی اتفاق آپس میں رکھتے ہیں. بس اگر دوسرے الفاظ میں اس کو کہا جائے تو یوں ہے کہ بس اگر مخبرین کے ظروف مکانی اور زمانی تبدیل ہونے اور خصوصیات دیگر کے مختلف ہونے سے اس طرح سے مخبرین کے مسلک اور مذاہب اور نظریات مختلف ہوں، اور یہی تمام کے تمام آگے کے، پہلے کے، ابھی کے اور بعد والے لوگ اسی کو نقل کریں
کسی خبر کو بتائیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تمام کے تمام مختلف مسلک کے مختلف نظریات کے افراد جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3 ومنہا نوعیت القضیت المتواترت، قضیہ متواترات کی نوعیت کہ کس قسم کا ہے، وکونہا وہ کیا ہے، معلوفتن اور غریبتن، یعنی مانوس ہے سامعین کے لیے یا غیر مانوس ہے۔ کیوں؟ لأن غرابتها فی نفسها تشکل عاملا عکسیا، چونکہ اگر قضیہ متواترہ اجنبی غیر مانوس ہے ذات میں تو ایک یعنی ایسے سبب کو تشکیل دیتا ہے جو عکسی ہو۔ عامل عکسی کا مطلب کیا ہوگا طلاب کرام عزیز؟ یعنی جس جو جلدی سے جس کے بارے میں یقین حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اس کے بارے میں تیسری قسم کے بارے میں اگر بیان کریں، مثلا اگر کوئی شخص مثلا کوئی خبر دے کہ بارش پانی کے بجائے برسی، کنکریوں کی بارش برسی ہے، کنکریاں، پانی نہیں، کنکریاں برس رہی ہیں، تو یہاں پر چونکہ یہ کنکریوں کا برسنا غیر مانوس غریبہ ہے تو یقین یہاں پہ دیر سے حاصل ہوگا۔ برخلاف اگر کہا جائے کہ فلاں شخص زید مر گیا، تو چونکہ عام موت انسان کی طبیعت میں ذات میں داخل ہے، مانوس ہے، مرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں جلدی سے یقین حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 4 ومنها درجۃ الاطلاع علی الظروف، ظروف الخاصۃ لکل شاہد، آگاہی کا درجہ ان مخصوص ظروف زمانی و مکانی کے بارے میں ہر خبر دینے والے کے لیے ہو، بالقدر الذی، اتنی مقدار میں کہ یبعد و یقرب، کہ وہ قریب کرے اس کو یا بعید کرے، بحساب الاحتمال، احتمال کے میں نے احتمال کے لحاظ سے کیا کرے، افتراض مصلحت شخص فی الاخبار، یعنی اس مصلحت شخصیہ کے فرض کرنے کو قریب کرے یا بعید کرے خبر کے اندر۔ ٹھیک، مثلا اہل تسنن ایسی خبر دیں جس سے یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کا خلیفہ ثابت ہو رہا ہو، یعنی ایسی فرض کر روایات اپنی کتابوں میں یا اپنی زبانوں میں پر لے کر آئیں جن سے علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس میں چونکہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہاں پر یقین کا جلدی سے یہ سبب بنتا ہے، کیونکہ یہاں پر شخص میں کوئی جو مقصد شخصی ہوتی ہے یہاں پہ نہیں پائی جاتی، بلکہ یہاں پہ جو مصلحت کا تعلق ہے وہ مصلحت نوعی ہے، مصلحت شخصی نہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو۔ ومنہا ایک اور آخری سبب جو ہے وہ یہ درجۃ وضوح المدرک المدعی للشہود، مدعی للشہود، یعنی اس مدرک کا جس کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کی وضاحت کا درجہ ہو، یعنی وہ اتنے درجے تک واضح ہو سامعین کے لیے کہ اس میں شک کی گنجائش نہ ہو۔ کون سے مدرک؟ جو شہود نے دیکھے ہیں، یعنی شہود یعنی مخبرین نے دیکھے ہیں۔ بس ففرق بین شہادت بقضیت حسیت و مباشرت، بس فرق ہے اس گواہی کے درمیان، اس خبر کے درمیان میں جو کسی قضیے کے بارے میں جس کو مخبرین نے، شہود نے حواس کے ذریعے سے یعنی آنکھ سے ذریعے سے دیکھا ہے، کنزول مطر، مثلا یہ بارش کا برسنا، یہ دیکھا انہوں نے، آنکھوں سے دیکھا، اس کے درمیان فرق ہے۔ وقضیت لیست حسیت، اور اس قضیے کے درمیان فرق ہے جس کے بارے میں شہود بتا رہے ہیں لیکن وہ حسی نہیں ہے، وَإِنَّمَا لَهَا مَظَاهِرُ حِسِّيَّةٌ، لیکن اس کے لیے کچھ علائم حسی ہیں، کل عدالت ہے۔ دیکھیے عدالت کو آپ ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے درک نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اس کے آثار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ان کو درک کرتے ہیں۔ دیکھیے دونوں میں فرق ہوا۔ ٹھیک، فرق کس طریقے سے ہوا؟ وہ یہ فرق بیان کیا، وَذَلِكَ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْخَطَأِ فِي الْمَجَالِ الْأَوَّلِ، یعنی مقام حسی میں غلطی کی گنجائش اقل منہا فی المجال ثانی، یعنی جو عدالت کی مثال ہے، غیر حسی کی مثال ہے، اس سے اس میں غلطی کی گنجائش بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ وبہذا کان حصول الیقین فی المجال الاول اسرع، مقام حس میں یقین کا حصول جلدی ہو جاتا ہے، الی غیر ذلک من العوامل التي يقوم متاثرها ایجابا او سلبا على اساس دخل فی حساب الاحتمال۔ ان کے اور بھی اسباب ہیں جن کی تاثیر قائم ہے ایجابی اور سلبی لحاظ سے، یعنی ایجابی یعنی جہاں پہ
کندی سے اور آہستگی سے یقین حاصل ہوتا ہے. سلبی یعنی جہاں پہ آہستگی سے یقین نہیں حاصل ہوتا بلکہ جلدی سے ہو جاتا ہے، لیکن اس دخالت کی بنا پہ، یعنی وہ اس بنا پہ کہ وہ عوامل اثر انداز دخالت رکھتے ہیں حساب احتمال میں و تقییم درجتی، اور احتمال کے درجے کی قیمت گزاری میں کہ وہ کتنے اہمیت ہیں. وہ امبل عوامل ذاتیہ، تو عوامل ذاتیہ یعنی ایسے اسباب کے جن کا تعلق خبر سننے والے کی ذات سے ہو. فمنہا، ان میں سے تین، یعنی یہاں پہ تین اسباب کو بیان کیا جا رہا ہے. پہلا سبب طباع الناس المختلف القدرت علی الاحتفاظ بالاحتمالات الضئیلۃ. انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں اس بات میں کہ بعض ایسے ہیں جو قدرت رکھتے ہیں کہ وہ یعنی محفوظ کر سکیں کم اور ضعیف احتمالات کو، یعنی دھیان دے سکیں. فإن هناك حدا اعلى من الضالة لا يمكن لأي بشر ان يحتفظ بالاحتمال البالغ الیہ. وہاں پہ ایک یعنی بلند ترین حد ہے کہ انسانی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ ایسے احتمال کو محفوظ کر سکے جو اس حد تک پہنچ سکے. مال اختلاف بنسبت علامہ وہ اکبر من الاحتمالات ہے، در حالانکہ وہ اختلاف اس چیز کی بنسبت ہے جو ان احتمالات میں سے سب سے بڑا احتمال ہے. ومنہا، ایک اور سبب المبتنیات القبلیۃ التی قد توقف ذہن الانسان، یعنی مبنا جو انسان پہلے سے مبنا بنا کے رکھتا ہے. مثلا یہ دیکھیے، انسان کی مبنا یہ ہے کہ افضلیت علی علیہ السلام افضل ہیں، تو غیر علی کے افضل ہونے کی جو روایات ہیں، یعنی غیر علی اگر علی علیہ السلام پر افضل ہے تو ایسے سے اس کو یقین حاصل نہیں ہوگا، چونکہ پہلے سے وہ اس میں بنا رکھی ہے کہ علی علیہ السلام تمام پر افضل ہے سوائے خاتم المرسلین کے. ایسی ان ذہن انسانی کو روک لیتی ہیں وتشل فیہ حرکت حساب الاحتمال، اور یہاں پہ آہستہ ہو جاتی ہے حرکت حساب احتمال کی حرکت. وَإِن لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَحْمًا خَالِصًا لَا مَنْشَأَ مَوْضُوعٍ لَهُ، اگر یہاں پہ نہیں ہوتی سوائے ایک وہم ہوتا ہے خالص جس کا منشا موضوعی نہیں ہوتا، یعنی یقین موضوعی نہیں ہوتا. ومنہا، آخری یہ ہے کہ مشاعر الانسان العاطفہ، انسان کے شعوری عاطفے جو ہیں، یعنی وہ جو عاطفے شعوری ہیں التی قد تزید و تنقص، یعنی وہ جو کچھ انسانوں میں زیادہ ہوتے ہیں کچھ میں کم ہوتے ہیں. کس لحاظ سے؟ من تقییم ہے کہ ان کی قیمت ہے للقرائن احتمالات، کہ وہ انسان قیمت لگاتا ہے احتمالی قرائن کا. اور من قدرتی علی التشبث بالاحتمال الضئیل تبع لتفاعل مو ایجابا وسلبا، یا انسان کو قدرت ہوتا ہے کہ وہ ڈھونڈ سکے اس احتمال کو، ٹچ کر سکے اس احتمال کمزور کو، پیروی کرتا ہے اس تفاعل کی جو اس انسان کے ساتھ ایجابی لحاظ سے سلبی لحاظ سے. یہ تفاعل ایجابی کیا ہے گا؟ تفاعل ایجابی یعنی جس کو فرض کرے ایک آدمی ہے جس کو زیادہ تر سوء ظن ہوتا ہے، جس کو سوء ظن ہوتا ہے تو اس کو احتمال ضعیف کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، اور اسی احتمال ضعیف کے ذریعے سے اس کو اکثر و بیشتر چیزوں پر یقین حاصل ہو جاتا ہے. یہ ہے تفاعل ایجابی. تفاعل سلبی کیا ہے؟ جس کو یعنی وہ ایسا انسان جس کی طبیعت اکثر و بیشتر حسن ظن ہے، تو اس کی زندگی کا دار و مدار حسن ظن کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی بنا پہ اس کو یقین وہ جب حاصل ہوتا ہے تو یقین کے برخلاف جو احتمال ضعیف اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کی جانب توجہ نہیں دیتا.